وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور آخرت کا اجر بہتر ہے ایمان والوں کے لیے اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے قید سے نجات دی اور مصر کی بادشاہت پر قائم کیا اور مصر میں جگہ دی جہاں چاہے وہ رہیں، یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اور آخرت کے اندر جو اجر ہیں وہ ایمان والوں کے لیے اور متقین کے لیے۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی ایمان اور متقین لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور آخرت میں، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ دنیاوی اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت غنا کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ غنا، اس لیے جو مال اللہ دیتے ہیں اس میں وہ خوش ہوتا ہے۔ الغنا غنا النفس۔ آخرت کا اجر اللہ کے یہاں بہت سارا ہے۔ آخرت میں کیا ملے گا؟ 4 چیزیں اللہ عطا فرمائیں گے آخرت میں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ ایک تو جگہ، جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قید سے نکال کر جگہ عطا فرمائی، مصر میں بادشاہ عطا فرمائی۔ ایسے ایمان والے کو دنیا کی قید سے جب نجات ملتی ہے تو آخرت میں اللہ رب العزت اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ جب انتقال ہوتا ہے تو دنیا کی قید سے نجات ملتی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ کہا گیا۔ اس میں حکم کا وہ پابند ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے بعد جب جائے گا تو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو دنیا میں اللہ نے قید سے نجات دے کر مصر کی اندر جگہ عطا فرمائی۔ پہلی چیز، پہلا انعام جگہ، دوسرا انعام عطا، تیسرا انعام لقاء اور چوتھا انعام رضا۔ یہ 4 انعام ہیں۔ عطا، عطا کا مطلب کیا ہے؟ گفٹ پیک، گفٹ ملتی ہے نا، گفٹ پیک ملے گا اللہ کی طرف سے۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ حرم شریف میں جو روزہ افطار کرنے کا پیکٹ بناتے ہیں، گفٹ پیکٹ، اور سب کو دیتے ہیں، تو اس میں سے کسی خوش نصیب کے پیکٹ میں سے 500 ریال اور 1000 ریال کی نوٹیں نکلتی ہیں۔ وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اس نے یوٹیوب پر رکھا کہ میرے اس میں سے یہ 500 کی ریال کی نوٹ نکلی، 1000 کی نوٹ نکلی، 500 کی دو، وہ خوش ہوتا ہے۔ اور شوہر بیوی کو گفٹ دیتا ہے رنگ یا ہار، تو پھولی نہیں سماتی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب ہر مومن کو گفٹ ملے گا تو اس میں کیا ملے گا، کتنا خوش ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے عید کے روز، عید کے روز جو عید کا روز ہوتا ہے، حساب سے اس روز اللہ رب العزت کی طرف سے گفٹ پیک ملے گا۔ 4 پینے کو ملتے ہیں، پانی، دودھ، شراب،
طہور اور شہد یہ پینے کو ملے گا جنت میں. پانی پینے کے لیے مانگو گے تو پانی ملے گا، دودھ ملے گا، شہد ملے گا. شراب طہور ایسی شراب نہیں جو بدبودار گندی ہو. شراب طہور، شرابن طہورا قرآن میں اس کو کہا گیا. وہ سقارتهم شرابن طہورا، پاکیزہ شراب اللہ پلائیں گے. تو یہ عطا دوسری چیز. پہلی چیز جگہ، دوسری چیز عطا، اور تیسری چیز لقاء یعنی اللہ کی ملاقات. اور چوتھی چیز جنت میں اللہ فرمائیں گے میں تم سب سے راضی ہو گیا، اللہ کی رضا. یہ چار چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملے گی ایمان والوں کو اور متقین. تو وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. حضرت یوسف علیہ السلام نے پلاننگ کی تھی بادشاہت پر بیٹھ کر، 7 سال میں مال جمع کر لیا. کسانوں سے کہا کہ 5واں حصہ خود اپنے لیے جمع رکھو، قحط کے سالوں میں تمہیں غلہ نہیں ملے گا سرکاری خزانوں سے، تم اپنے غلوں کو استعمال کرو گے. اور سرکاری جو زمینیں تھی اس سے غلہ ہو گیا تھا، اس کو ذخیرہ کر لیا گیا. خلق خدا کی خدمت کے لیے. اور پھر اعلان کر دیا کہ اب جو باہر کے لوگ ہیں، کسان نہیں ہیں یا اطراف کے لوگ ہیں، وہ آئیں اور ہمارے پاس سے کم قیمت میں غلہ وصول کریں. اس طرح بہت سی قیمت بھی وصول ہو جائے گی دوسری جگہ سے اور لوگوں کی خدمت بھی ہو جائے گی. شریعت میں احتکار ایک چیز ہے، احتکار، اس سے منع کیا گیا ہے. احتکار کیا ہے؟ احتکار کا مطلب یہ ہے کہ شہر میں جتنا غلہ آتا ہے وہ سارا خرید لے اور اس کو ذخیرہ کر کے رکھ دے تاکہ مارکیٹ میں غلہ نہ رہے اور قیمت بڑھ جائے تو پھر اس کو بیچے تاکہ لوگوں سے پیسے وصول کرے. یہ شکل شریعت نے منع کی ہے. احتکار کہتے ہیں اس کو. پہلے زمانے میں بڑے تاجر لوگ ہوتے تھے تو باہر سے غلہ آتا تھا، شہر کے باہر سے اونٹوں پر، تو باہر جا کر وہ سب غلہ خرید کر مال والے لے لیتے تھے. اور شہر میں غلہ آنے نہیں دیتے تھے جس میں قحط پڑ جائے اور مارکیٹ میں قیمت ویلیو بڑھ جائے تو پھر دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا نکال کر پیسے زیادہ وصول کریں. اس کو احتکار کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. دیکھو نبی نے کیا کیا، اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھائے. ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ ہائی وے پر جب ٹریفک لگ جاتی ہے تو پانی کی بوتل کی قیمت یہ لوگ بڑھا دیتے ہیں. 20 روپے ہے تو 25 کر دیتے ہیں، 50 کر دیتے ہیں. پانی کی بوتل کی قیمت بڑھ گئی، ٹریفک لگا ہوا ہے. اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو رکشے والے، گاڑی والے یعنی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جائے قیمت بڑھا دیتے ہیں کیونکہ موقع کا غنیمت کا فائدہ اٹھاؤ. شریعت نے یہ سب چیزیں منع کی. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ اعلان کروا دیا. لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ مصر کا بادشاہ بہت رحم دل ہے اور لوگوں کو غلہ تقسیم کرتا ہے. یہ خبر مصر کی شام میں یعنی کنعان میں جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہاں بھی پہنچی. کنعان جو ہے اس کو آج خلیل شہر کہا جاتا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں بھی موجود ہیں. وہ شہر آج بھی ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم بھی اونٹ لے کر جاؤ، شاید تمہیں بھی غلہ مل جائے، کچھ پیسے رقم
رقم لے کر ان کو بھیجا، لیکن حضرت بنیامین کو جو ان کے اللہ بھائی تھے اپنے پاس رکھ لیا، ان کو نہیں بھیجا۔ اب یہ آئے، جب یہ لوگ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اہتمام کروایا تھا کہ شہر کی چاروں طرف جو دیواریں ہوتی ہے، پہلے زمانے میں شہر پناہ اور دیواریں ہوتی تھی، کوٹ ہوتا تھا، تو اس کے دروازے پر آدمی اپنے لگا دیے تھے کہ باہر ملک سے اگر کوئی آوے تو ان کی جانچ کر کے مجھے خبر دی جائے، بیرون ملک سے آنے والے، تاکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ بات پہنچے گی تو ہمارے گھر سے بھی لوگ غلہ لینے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ یہ 10 بھائی وہاں پہنچے ہیں تو ان کی تحقیق کی گئی کہ ہم کنعان سے آئے ہیں اور ہم 11 بھائی تھے، 12 بھائی تھے، ان میں سے ایک گم ہو گئے، ایک ہمارے والد کے پاس ہے اور ہم 10 ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے حالات بیان کیے تو یہ خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچی، تو کہا بلاؤ ان کو۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا، یہ 10 بھائی آئے تو ان سے پھر مزید تحقیق کی کہ ہمارے والد کا نام یعقوب ہے جو نبی ہے، اور ہم 12 بھائی تھے، ان میں سے ایک جنگل میں گم ہو گئے جو شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ایک جنگل میں گم ہو گئے، اور ایک اس کے بعد ان سے بہت محبت تھی، روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گئے، تو ایک کو اپنے پاس رکھ لیا اور 10 ہم آئے ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے پورا واقعہ اپنا بیان کیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا اس وقت ان کی عمر 7 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ان کی عمر 7 سال کی، اور 40 سال اور ہو گئے تو 47 سال کی عمر ہو گئی، جس میں فراق رہا اور یہ سارے حالات ہوئے 40 سال، تو 47 سال کی عمر ہوئی۔ کتنا روئے ہوں گے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے غم میں، 40 سال ہو گئے۔ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے خبر کر دیتے کہ وہ صحیح سالم ہیں، کنویں میں ہی تھے، اور نہ ان کو یہ سوجی کہ نکل کر جنگل کی طرف جا رہے ہیں اور دیکھیں، اطمینان کر لیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے حالات بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، چونکہ جوانی میں تھے، دیکھا تھا، اور جوانی کے بعد زیادہ تر تبدیلیاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن بچہ ہوتا ہے تو جوان ہوتے ہوتے اس میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو پہچان لیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی فدخلوا علیہ، وہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے، فعرفہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے۔ ہر شخص کو ایک اونٹ کا سامان دیا جاتا تھا، ایک اونٹ کا سامان، ایک اونٹ پر کتنا سامان آتا ہے اور کتنا دیا جاتا تھا، تو لکھا ہے کہ ایک وثق، اس زمانے میں وثق چلتا تھا، آپ کے زمانے میں بھی وثق چلتا ہے، جو 60 سا کا ہوتا ہے، 60 سا، شادی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے اور ایک سا پانی سے غسل کرتے تھے۔ ایک مد یعنی 2 ریتل ہوتا ہے،
اور 1 سا 8 لیٹر ہوتا ہے، تقریباً 3.5 کلو 3 کلو 600 گرام پانی ہوتا ہے۔ اس پانی سے آپ غسل کرتے تھے اور اس کے 1/4 پانی سے وضو کرتے تھے۔ یہ معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 3.5 کلو پانی تو ہم وضو میں خرچ کر ڈالتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرکزہ بس 3.5 کلو پانی یعنی 1 سا پانی لے کر غسل کرتے تھے۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ اس میں صابن بھی لگاتے تھے اور سب کچھ ہو جاتا تھا۔ وہ کرامت ہوگی ان کی، کیونکہ سنت پر چلنے کی عادت تو پریکٹس کی انہوں نے، تو سنت کے مطابق ان کا اتنا ہی پانی، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 1 سا پانی ہی سے وضو یا غسل کریں، اس سے زیادہ پانی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کم پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کی عادت شریف ہے۔ کتنا ہوتا ہے آج کل کے اعتبار سے وسع؟ امام یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام محمد، ان دونوں کے یہاں فرق ہے۔ امام محمد کے قول پر ہم عمل کرتے ہیں احناف، امام یوسف بھی احناف میں سے ہی ہے۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں مسکال کے اعتبار سے یعنی دینار کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے ایک وسط 190 کلو کا ہوتا ہے، تقریباً 190 کلو، اور درہم چاندی کے اعتبار سے 191 کلو، اور مد ہوتا تھا اس کے اعتبار سے 196 کلو۔ تقریباً ہر آنے والے انسان کو 200 کلو گیہوں دیے جاتے تھے۔ یہ غلہ ان کو تقسیم ہوتا تھا، 200 کلو ایک اونٹ کا سامان۔ اب یہ 10 بھائی آئے تھے تو ہر ایک کو 200 کلو ملے، اس وقت چلے اتنا ان کے پاس جمع ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہرحال ان کو پہچان لیا، معرفت، پہچاننا یعنی معرفت ہو گئی۔ معرفت اللہ کی یہ اصل ہے، یہ جس کو نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ بارش ہوتی ہے نا، تو بارش میں گھاس کیسے نکل آتی ہے؟ بارش ہوئی نہیں کہ گھاس اگ نکلی، فوراً ہری بھری گھاس نظر آئے گی آپ کو صبح میں، رات کو بارش ہوئی اور صبح میں ہری بھری گھاس نظر آئے گی۔ اس طرح جب معرفت اللہ کی ہو جاتی ہے تو اللہ توفیق اس طرح اگاتے ہیں انسان کے دل میں نیکی کی، جیسے کہ بارش میں گھاس اگنے توفیق اگتی ہے، یہ معرفت کا نور مل جائے گا۔ چنانچہ عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داڑھی میں نور تھا، یہ معجزہ تھا، داڑھی میں نور، چمکتی ہوئی داڑھی چاند کی طرح، جس کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے تو آگ بجھ گئی، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نور تھا، یوں کرتے تھے اور یوں نکالتے تھے تو چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوتا ہے، یہ معجزہ تھا، یہ بیضا اس کو کہتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا تو سمندر سے نجات ملی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے میں نور تھا، چہرے میں نور تھا، تو اللہ رب العزت نے کنویں سے، قید سے نجات دے کر بادشاہ عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے بدن میں نور تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان دنیا سے لے کر اوپر بلایا، جس کو معراج کہتے ہیں، جنت جہنم اور اپنے پاس ملاقات کے لیے بلایا، شہر کی، تو یہ نور تھا ان حضرات کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ فجر کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں، کہاں آ کر پڑھتے ہیں؟ مسجد میں، تو نہیں، وضو کر کے گھر میں
2 रकात नमाज पढ़कर चले और मस्जिद आ गए, 2 रकात पढ़कर, और ये दुआ करे अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा, ये पूरी दुआ सिखाई कि मेरे कल्ब में नूर हो, वजअल फी ऐनी नूरा, मेरी आंखों में नूर हो, वजअल फी दमी नूरा व लहमी नूरा वजअलनी नूरा, मेरे खून में नूर हो, मेरे गोश्त में नूर हो, और पूरा मैं नूरानी हो जाऊं। तो मारिफत अल्लाह अता फरमाते हैं, ये दुआ सिखाई। और एक फायदा ये बतलाया कि मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ जाएगी इस दुआ की बरकत से, ये अमल से। पैसे लूंगा आपसे इस अमल के। बहरहाल नूर अता फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को। जब चेहरे में नूर था, आपने पहचान लिया कि हमारे भाई हैं, ये आए हुए हैं, और तहकीक भी हो गई थी, वो उनको पहचान नहीं सके। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको सरकारी मेहमान बनाया, अपने मेहमान खाने में रखा, आम लोगों के साथ नहीं, इकराम किया कि उनको अपने मेहमान खाने में रखो, अच्छा खिलाओ पिलाओ। खुद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक वक्त खाते थे, कहत एक वक्त खाते थे, और ये कहते थे कि गरीब लोग ऐसे वक्त में खाना बचाते हैं तो मुझे उनकी फिक्र रहे, ख्याल रहे, इसलिए मैं उनकी तरफ एक वक्त का खाना खाऊंगा। और दरबारियों से भी कहते थे कि तुम एक वक्त का खाना खाओ, खाना एक वक्त पकेगा। मेहमान नवाजी उनकी की गई, और हर एक को, यानी 10 भाई थे तो 10 को एक एक ऊंट का सामान 200-200 किलो दे दिया गया। उन्होंने कहा था कि हमारा एक भाई अल्लाह की घर पर है, उसका भी मिल जावे, तो कहा ये उसूल के खिलाफ है, उसूल तो यही है। अब तदबीर की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस तदबीर को आगे बयान किया है। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअखिल लकुम मिन अबीकुम, और जब सामान तैयार हो गया तो उन्होंने कहा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, कि अपने भाई को तुम्हारे पास से लेकर आओ आइंदा, जैसे तुमने कहा कि हमारा एक अल्लाह की भाई, उनको बुलाना था, लाना था, तो प्लानिंग की, पहले तो दरखास्त की कि तुम उनको लेकर आओ अपने भाई को, इसलिए कि आप लेकर आओगे तो उनका गल्ला भी आपको मिलेगा, तो एक ऊंट का गल्ला मिल जाएगा। अला तरौना अन्नी ऊफिल कैल व अना खैरुल मुनजिलीन, आपने देखा ना कि मैं पूरा पूरा देता हूं हर एक को, अपने मुल्क का हो या बैरून मुल्क का हो, मैं उसको पूरा पूरा देता हूं। आपको भी पूरा पूरा सामान दे दिया। उठनियां जब तैयार हो गई तो उठनियों में सामान रख दिया गया और उठनियां तैयार हो गई, और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूं, क्योंकि इनकी मेहमान नवाजी भी की थी, तो ये तरगीब दी कि अपने भाई को लेकर आओ। तरगीब में ये कहा कि उनको पूरा पूरा मिलेगा, और फिर मैं मेहमान नवाज भी हूं, तो आपकी मेहमान नवाजी करूंगा, ये तरगीब थी। और तरहीब यानी धमकाया भी। कैसे धमकाया? फइल्लम तअतूनी बिही फला कैलु लकुम इंदी वला तक़रबून, अगर तुम लेकर नहीं आओगे अपने भाई को मेरे पास, फला कैल लकुम इंदी, तो तुम्हारे पास मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, वला तक़रबून, और मेरे करीब भी मत आना। ये धमकाया भी, मेरे पास आइयो मत, क्योंकि तुम्हारा सच होना
اسی پر موقوف ہیں. تم نے جو کہا ہے نا کہ ہمارا ایک بھائی ہے، تو کیا مطلب تم جھوٹ بولتے ہو، اس لیے اس کو لے کر آؤ. لے کر نہیں آؤ گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم لوگ جھوٹے ہو اور تمہیں میں کچھ بھی دوں گا نہیں اور میرے قریب مت آنا. تو ترغیب ترغیب دو چیزیں ہو گئی. اور اب تدبیر، تیسری چیز کیا اختیار کی؟ تدبیر. تین چیزیں اختیار کی. پہلے ترغیب دی، رغبت، پھر ترہیب اور اب تدبیر. تدبیر کیا کی؟ قالوا سنرا، نہیں اس سے پہلے ہے قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون. بھائی کہنے لگے کہ ہم ہمارے والد سے ضرور درخواست کریں گے اور ہم لے کر آئیں گے، کام کریں گے. اب تدبیر. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تدبیر میں کہ اپنے خادموں سے کہا، ان کی جو پونجی ہے، ان کے پاس کیا تھا، کچھ تھوڑی سی پونجی تھی، یعنی گھر میں داگینے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر کام آئیں گے، وہ بیچارے لے کر آئے تھے. تو وہ پونجی دوبارہ انہوں نے کہا ان کے سامان میں چپکے سے رکھ دینا. یہ تدبیر کی آیا سن. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہا اپنے خادموں سے کہ رکھ دو ان کی پونجی ان کے کجاوے میں، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ پہچانے اس کو جب لوٹے اپنے گھر کی طرف تاکہ واپس لوٹ کر آوے. تدبیر اس لیے کی گھر جائیں گے تو خوش ہوں گے، یہ تو سامان بھی آ گیا اور پیسہ بھی واپس ہو گئے، تو خوشی میں دوبارہ واپس آئے گے کہ چلو جائیں گے، یہ تو بہت اچھا بادشاہ ہے، دوبارہ جائیں تاکہ دوبارہ بلہ مل جائے. یہ لعلہم یرجعون. حضرت یوسف علیہ السلام یہ سمجھ گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ واپس آنا چاہتے ہو لیکن ان کے پاس پیسے ہی نہ ہو، کیونکہ یہ جو کچھ گھر میں تھا وہ لے کر آ گئے، اب یہ چاہیں گے تو بھی آ سکیں گے نہیں، اس لیے اس کو واپس کر دیا. بعد میں یہ فرمایا. تیسرا جواب بعض لوگوں نے یہ دیا ہے اس لیے واپس کیا. اچھا واپس کیا تو شاہی خزانے میں تو کچھ آیا نہیں، تو شاہی خزانے میں اپنے پیسے رکھ دیے اور ان کو کہا ان کے پیسے ان کو واپس کرو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ دوبارہ لوٹ کر آئے. چونکہ ہوں گے ہی نہیں تو آئیں گے کیسے، اب دوبارہ آئیں گے. اور تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ جب حضرت یعقوب کو پتا چلے گا یہ تو شاہی خزانے کا پیسہ تھا جو انہوں نے کسی طرح معلوم نہیں رکھ دیا، ہمارے گلے میں آ گیا، تو امانت شاہی خزانے کی ہے. تو یعقوب نبی ہے، یعقوب علیہ السلام، وہ اپنے بیٹوں سے کہیں گے جاؤ اور امانت کو لوٹا. تو امانت کو لوٹانے کے لیے وہ ضرور آئے گے. لعلہم یرجعون. تو یہ تینوں باتیں ہو سکتی ہیں. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلانے کے لیے دوبارہ ترغیب، ترہیب اور تدبیر تینوں سے کام لیا. آگے وہ گھر گئے، کیا ہوا اس کو قرآن ذکر کرتا ہے، انشاءاللہ کل دیکھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.